یہ بہت بڑی خبر ہے اور انصار عباسی صاحب کے حوالے سے آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں اور کافی فیوچر کے اندر ہوتا ہے. اب فواد چودھری صاحب بھی اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں. آپ کا ریاکشن رد عمل اس خبر کے حوالے سے، ڈو یو سی اٹس اے ویری گڈ اوپننگ اور آنے والے دنوں کے اندر اس کے کوئی مثبت اثرات نتائج مل سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو اس وقت قید لوگ ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف ان کو اپنا ایسا سمجھتی ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے پس پش ڈالا ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب یا باقی، یعنی پنجاب اسمبلی کے اراکین بھی وہاں سے نکلتے ہیں علیمہ خانم کے حکم پر تو ڈیلا کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے جناب کبھی گئے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس طرح وہاں پر کوئی جو ہے وہ وائس چیئرمین تھے پارٹی کے، اور جو کچھ انہوں نے اتنا ٹائم گزار چکا تھا کہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. 10 سال کی اگر سزا ہوتی ہے 2.5-3 سال کے بعد ویسے ہی کوئی کہ لوگ بلیں جو ان کی لگ جاتی ہیں. شاہ محمود قریشی تو ابھی کنوکٹ بھی نہیں ہوئے. ایون دین کوئی بندہ وہ بیمار ہوئے تو فواد چودھری جب جا کے مل کر آئے ہیں تو پھر سلمان راجہ صرف آپٹکس کے لیے وہاں گئے. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ود ان تحریک انصاف کون ہے؟ کوشچن از دس. علیمہ خانم نے تقریباً مکمل گرفت اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر قائم کر لی ہے، اور اس وقت انہوں نے بیسیکلی سامنے ڈمی کے طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ یس مین ہے. جو وہ علیمہ خانم کہتی ہیں سلمان اکرم راجہ وہی کام کرتے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی سے نکال کے تمام لوگوں کو باہر پھینک دیا انہوں نے، اور ایسے لوگ بیچ میں ڈال دیے ہیں جو کہ میرے خیال سے سلمان اکرم راجہ کو کیا سیاست کا پالیٹکس کتنی آتی ہے، کوشچن یہ ہے. بیرسٹر گور نے کتنی سیاست کی ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بظاہر صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ لوگ یعنی سیاستدان ہی نہیں ہیں جن سے بیٹھ کر بات کی جائے. اب جو فواد چودھری صاحب، سر آپ سے کوشچن یہ ہے، کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ کس سے بات کریں گے؟ شاہ محمود قریشی وغیرہ سے بات تو کی جا سکتی ہے، وہ لوگ تو بات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، ان کا خط بھی موجود ہے جو انہوں نے لکھا تھا، اور وہ آج بھی جو انہوں نے خط لکھا تھا اسی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں. لیکن یہاں پر پارٹی تبدیل ہو چکی ہے نا. یہاں پر پارٹی کیا اب وہی پرانی پارٹی ہے یا اب یہ علیمہ خانم کی پارٹی ہے بذریعہ سلمان اکرم راجہ؟ جی فواد چودھری صاحب، اصل دیکھو آپ کی باتوں میں جو ہے، جو بات آپ نے پی ٹی آئی کی بات کے اوپر کی ہے، اس میں کئی باتیں بالکل صحیح ہیں. ٹوٹلی آئی ایگری وتھ دیٹ. کیونکہ جیسے وہ کوٹ لکھپت میں کے لوگوں نے تو خود کئی دفعہ کہا کہ یار ہمیں بھی تو آ کے مل لو، ہم تو 3 سال سے اندر ہیں، ہماری بھی تو بات سن لو. ان کی طرف نہیں گئی. لیکن دیکھیں نا پرابلم کیا ہوئی. پرابلم یہ ہوئی کہ 9 مئی اور 20 جون کے دوران جو پی ٹی آئی کا کاڈر تھا اس کو تو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا. اب پی ٹی آئی تو ہے نہیں ہے سچ، یا وہ جیل میں ہے یا وہ جو ہے وہ فارغ ہے اور ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہے. اور آپ جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بالکل درست اشارہ کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہم گزارش یہی کرنا چاہتے ہیں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ جو 4-5 لوگ بچے ہیں پی ٹی آئی کے. لیکن اب پرابلم کیا ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہی کہ عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہیے نا. اب یہ سلمان راجہ یا یہ والے لوگ یہ وغیرہ بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. میرا جو ہمارا ماننا ہے، پہلے کہ اگر آج اسد عمر صاحب ہوتے پارلیمنٹ میں، یہ پرویز خٹک صاحب ہوتے، شاہ صاحب ہوتے، عمران اسماعیل زیدی، ہم لوگ ہوتے، تو پھر پی ٹی آئی کی ایک سٹرکچر اور ہوتا. لیکن چونکہ ہم لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا. اب عمران خان سے بات کرنے کے لیے جب تک ایک ماحول بھی تو چاہیے نا، لوگ بھی چاہیے، ماحول بھی چاہیے. چودھری صاحب آپ لوگوں کی واپسی کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، وہ اتنے انسیکیور ہیں، آپ لوگوں کی بات کون سنے گا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اس وقت موجودہ تحریک انصاف ہے وہ ہی نہیں چاہے گی کہ عمران خان کے لیے بھی کوئی آسانی ہو اور آپ لوگوں کی واپسی ہو. تو پرابلم تو آپ کا پہلے ٹاسک یہ کمپلیٹ تو یہاں سے کریں نا ود ان پی ٹی آئی. یہ جواب سر، میں آتا ہوں فاضل صاحب،